ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس سیرت کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ پچھلے جمعہ میں حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دعوت اسلام دی تھی اس کے متعلق بیان کیا گیا تھا، اور حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن سے تعلق رکھتے تھے اور یمن کے بہت بڑی شخصیت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو ان کو بات سمجھ میں آئی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر انہوں نے جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ میں مکہ چلیں، یعنی مکہ سے آپ ہمارے ساتھ میں یمن چلیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، کیونکہ مکہ والے آپ کو بہت ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ میں ہجرت فرمائیں اور میرے گھر پر چل کر کے آپ وہیں پر زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا کہ جب تک اللہ کی طرف سے مجھ کو ہجرت کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک کہ میں ہجرت نہیں کروں گا، اور جب اللہ رب العزت مجھ کو ہجرت کا حکم دیں گے اس وقت میں ہجرت کروں گا، اور جس جگہ پر جانے کا حکم دیں گے اس جگہ کی طرف میں ہجرت کروں گا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم بھی دیا، اور بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا تھا، اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ اگر انبیاء کے خواب کو اگر جھوٹا کہا جائے گا تو ان کی تمام باتیں جھوٹی ہو جائے گی، تو اس لیے جو ہے انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ نے یمامہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، یمامہ کی طرف آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے، یا یہ خواب دیکھا تھا کہ جہاں پر کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہیں، کھجوروں کے باغات بہت زیادہ ہیں، وہاں پر مجھ کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ سمجھا کہ یمامہ میں کھجور کے باغات بہت ہیں، وہاں کھجوریں بہت ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے مجھ کو ہجرت کا حکم دیا ہو۔ اب چونکہ مدینہ میں بھی جو ہے کھجوروں کے باغات زیادہ ہیں آس پاس میں، اور کھجوریں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ تو بہرحال جب صریح حکم ہو گیا تو تب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس زمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا تھا خواب میں جس طرف کھجوریں زیادہ ہیں، تو کھجوریں وہاں پر بھی زیادہ تھی، یہاں پر بھی تھی مدینہ میں، مگر صریح حکم آپ کو نہیں ملا تھا۔ تو بہرحال حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اب ان کے بعد میں حضرت ابو ذر غفاری جو مدینہ کے اطراف کے کسی علاقے میں رہنے والے تھے، تو ان کو جو ہے پتہ چلا، اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض لوگ جو ہے نا اس کو غفار کو غفار بھی پڑھتے ہیں، بعض لوگ جو ہے غفار کو غفار بھی پڑھتے ہیں، یہ غفار نہیں بلکہ غفار ایک قبیلے کا نام ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلق اس قبیلے سے تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود تو نہیں گئے بلکہ اپنے بھائی کو، ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام انیس تھا، تو انیس کو مکہ بھیجا، جاؤ اس شخص کے پاس میں کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، معلوم کر کے آؤ کیا وہ اپنے قول میں سچا ہے یا سچا نہیں ہے، کیا وہ صادق ہے یا صادق نہیں ہے، اور لوگوں کا اس کے ساتھ میں کیسا برتاؤ ہے، کیسا تعلق ہے۔ اور یہ انہیں جو تھے بہت بڑے شاعر تھے اور فصیح اللسان بلیغ اللسان شخص تھے یہ۔ تو یہ انیس مکۃ المکرمہ گئے، اور جانے کے بعد میں جو ہے وہاں کا جائزہ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کی، اور جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد میں اپنے بھائی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
اس کو بیان کیا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انیس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے محمد کو کیسے پایا، اس شخص کو کیسے پایا؟ تو انیس کہنے لگے کہ دیکھو بعض لوگ جو ہے نا ان کو شاعر کہتے ہیں، بعض لوگ ان کو کاہن کہتے ہیں، بعض لوگ ان کو جادوگر کہتے ہیں، لیکن میں نے جہاں تک غور کیا، انیس کہنے لگے کہ جہاں تک میں نے غور کیا تو مجھ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ نہ کاہن ہے، نہ ساحر ہے، اور نہ وہ شاعر ہے، بلکہ وہ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ سچا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ انیس نے کہا۔ اور لوگ جو ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کاہن ہونے کے بارے میں، ساحر ہونے کے بارے میں، شاعر ہونے کے بارے میں، یہ غلط ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انیس کی یہ بات سنی تو بوریا بستر اٹھایا اور بوریا بستر اٹھا کر کے جو بھی سامان تھا سب لے کر کے جو ہے مدینہ یعنی مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہم بھی جاتے ہیں نا اجتماع میں بوریا بستر وغیرہ، اور 3 دن 40 دن 4 مہینے جماعت میں، تو حضرت ابو ذر غفاری 1 مہینے کے لیے چلے گئے۔ کہاں پر؟ ہاں مکہ 1 مہینے کے لیے چلے گئے اپنا وقت لگانے کے لیے۔ اب گئے تھے جائزہ لینے کے لیے، اب 1 مہینہ جو ہے جا کر کے مسجد حرام میں جو ہے نا اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ جیسے الخصائص الکبریٰ میں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو ذر غفاری خود بیان فرماتے ہیں کہ 1 مہینے تک جو ہے نا صرف میں نے زمزم کے پانی پر اکتفا کیا۔ کس پر؟ زمزم کے پانی پر اکتفا کیا۔ زمزم کے پانی کے علاوہ کوئی اناج میرے پیٹ میں نہیں گیا، کوئی اناج میرے پیٹ میں نہیں گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمزم کے پانی کے اندر بہت زبردست طاقت ہے کہ آدمی اگر صرف اس پر اکتفا کرنا چاہے تو کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ اللہ نے اس کے اندر جو ہے نا روحانی طاقت رکھی ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ تو آپ سے ملاقات کرنے کے بعد میں اللہ کے کلام کو سنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے پہچانا، تو آپ پر ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو مسجد حرام میں جہاں پر مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھتے تھے ان سرداروں کے پاس میں گئے، اور ان کے پاس میں جا کر کے جو ہے کھلم کھلا اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر کر دیا کہ دیکھو میں تو مسلمان بن چکا ہوں۔ اور جتنے بھی وہاں بیٹھے تھے سب کو جو ہے نا اسلام کی دعوت دی کہ تم بھی جو ہے مسلمان ہو جاؤ۔ یعنی اس مجمع میں کھلم کھلا اسلام کے قبول ہونے کو بیان کیا، اور کلمہ توحید ان کے سامنے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو آیاتیں انہوں نے یاد کی تھی ان آیتوں کو بھی وہاں پر ان کے سامنے پڑھ کر سنانا شروع کی۔ اب قریش مکہ کا یہ سننا تھا، تو سننے کے بعد بھی ان کے اوپر جو ہے نا ٹوٹ پڑے نا، خوب ان کو مارا، خوب پیٹا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو معلوم ہوا کہ ابو ذر کے ساتھ میں ایسا ایسا کیا جا رہا ہے، ابو ذر جو ہے بے ہوش ہو چکے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اب بے ہوش ہو چکے ہیں، تو آئے فوراً جو ہے لوگوں کو ہٹایا اور کہا کہ تم ایسے شخص کو مار رہے ہو جس کا تعلق قبیلہ غفار سے ہے، اور جن کے ساتھ میں تمہارا لین دین کا معاملہ ہے، تجارتی معاملہ ہے، یہ تو اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، قبیلہ غفار سے۔ تو جب لوگوں نے یہ سنا تو سننے کے بعد میں فوراً جو ہے نا ہٹ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ تو بہرحال اب جب دوسرا دن ہوا تو پھر مسجد حرام میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پھر جا کر کے اپنے اسلام کے قبول کرنے کو جو بیان کیا، اور کلمہ توحید کو ان کے سامنے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جب ان کی زبان سے یہ بات سنی تو سننے کے بعد میں پھر کفار مکہ ان پر ٹوٹ پڑے، پھر ان کے ساتھ میں جو ہے نا یہی معاملہ ہوا۔ قریش نے جو ہے نا پھر بہت زیادہ زد و کوب ان کے ساتھ میں کیا۔ بہرحال پھر اس کے بعد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن واپس آ گئے، اور وطن میں واپس آنے کے بعد میں اپنے قبیلے پر خوب محنت کی۔ انہوں نے اتنی محنت کی کہ ایک موقع پر
یا حج کے موقع پر ان کے قبیلے کے 1000 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کے دین اسلام میں داخل ہوئے. اس کو کہتے ہیں اصل محنت. ہماری محنت تو جو ہے نا صرف سرسری ہے، ظاہری ہے نا، کھوکھلی محنت ہے ہماری. اس کو کہتے ہیں اصل محنت. اس کو کہتے ہیں استقامت دین، کہ دین پر جم جانا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل. قرآن سنتے تھے، قرآن دل میں جو ہے نا بس جاتا تھا اور دل کے اندر جو ہے نا جم جاتا تھا، ایسا قرآن سنتے تھے. بہرحال اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وطن واپس ہوئے. اب سن 1190 کا آخری مہینہ تھا. آخری مہینہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ ذی الحجہ کا ہوتا ہے. اسلامی مہینہ کون سا تھا بھائی؟ آخری ذی الحجہ کا ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں محرم سے جو ہے اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے اور انگریزی مہینے جو ہے نا الگ ہوتے ہیں. تو بہرحال مدینہ میں اوس اور خزرج کی مشہور لڑائی، جس کی تیاری کے لیے مدینہ سے قبیلہ عبد الاشہل والے مکہ آئے تھے، تاکہ، اور یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، تاکہ مکہ میں آ کر کے جو ہے نا کفار مکہ سے معاہدہ کرے کہ جب ہماری لڑائی ہوگی تو ہمارا تم جو ہے نا ساتھ دیں گے. تو وہ آئے اور آ کر کے جو ہے بہرحال اب یہ لڑائی جو مشہور ہوئی ہے، یہ جنگ بیعاص کے نام سے مشہور ہوئی ہے یا جنگ بعاص کے نام سے مشہور ہوئی ہے. بہرحال اس میں جو ہے نا اس لڑائی میں قبیلہ اوس کے اور قبیلہ خزرج کے بڑے بڑے رؤساء اور سردار مارے گئے تھے. خزرج اور اوس یہ دونوں بھی قبیلے مدینہ کے تھے اور یہ بڑے بڑے قبیلے تھے، کوئی چھوٹے قبیلے ہی نہیں تھے. خانہ کعبہ کی حج کی تقریب میں ملک کے عرب کے مختلف حصوں سے، عرب کے جو ہے نا مختلف ممالک سے لوگ آیا کرتے تھے خانہ کعبہ کی حج کی تقریب میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے قافلوں کے قیام گاہوں کے پاس میں جایا کرتے تھے، قیام گاہوں پر جایا کرتے تھے اور ان کے پاس میں جا کر کے ان کو اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سگا چچا تھا جس کا نام ابو لہب تھا، اور ایک دور کا رشتہ دار تھا جس کا نام ابو جہل تھا، یہ دونوں کی دونوں کٹر اسلام کے دشمن تھے اور مسلمانوں کے دشمن تھے. جیسا کہ آج کے وقت بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو اسلام کے اور مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں، مگر بہرحال یہ دونوں جو ہے نا بڑے سخت تھے، اسلام کے جو ہے نا کٹر دشمن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں پر بھی، جس قبیلے کے پاس میں بھی، جن لوگوں کے پاس میں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے، تو یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہولیا کرتے تھے، پیچھے پیچھے جایا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے ان لوگوں کے پاس میں جا کر کے جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ یہ شخص جادوگر ہے، یہ شخص جو ہے نا ساحر ہے، یہ شخص شاعر ہے، اس کی بات مت مانو. اس کی بات مان لو گے اور اس کو قبول کر لو گے تو باپ بیٹوں میں تفریق ہو جائے گی اور میاں بیوی میں تفریق ہو جائے گی. اس طریقے سے کہہ کر کے جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی ستایا کرتے تھے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بہت زیادہ محنت کی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، اور اکثر راتوں کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکل جایا کرتے تھے، کیونکہ جو قافلے آتے تھے، جو جماعتیں آتی تھیں اور جو قبیلے آتے تھے، وہ قبیلے جو ہے نا مکہ کے باہر کے علاقوں میں اکثر و بیشتر اپنا ڈیرا ڈال دیا کرتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سن 1190 کے آخری میں جو ذی الحجہ کا مہینہ تھا اس میں ایک رات میں جو ہے نا بہت دور جو ہے نا نکل گئے، اور جو مکہ سے جو ہے نا چند میل کے فاصلے پر جو ہے نا ایک جگہ ہے، رات کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر، جس کو مقام عقبہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ مقام عقبہ. عقبہ جو ہے نا گھاٹی کو کہا جاتا ہے. تو مقام عقبہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیکھا کہ چند لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. تو ان کی آواز سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ 6 آدمی ہیں. 6 آدمیوں میں کون کون ہے؟ ابو امامہ،
اسعد بن زرارہ اور عوف بن حارث اور رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، ہے نا، جابر بن عبداللہ، یہ 6 اشخاص وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 6 آدمیوں کو دیکھنے کے بعد میں ان کے پاس میں جا کر بیٹھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لوگ یثرب سے، یعنی مدینہ سے، مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، تو وہ لوگ مدینہ سے جو ہے نا آئے ہیں حج کرنے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں دستور قدیم کے مطابق مشرکین اور کفار بھی خانہ کعبہ کا حج کیا کرتے تھے، اپنے پرانے دستور کے مطابق جو ہے حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس میں گئے، اور یہ جو 6 افراد تھے ان میں سے کچھ جو ہے نا قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، کچھ نہیں بلکہ تمام کے تمام جو ہے نا قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات سنائی۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھی اسلام کی دعوت دی نا، تو اسلام کی دعوت کے ساتھ ساتھ میں قرآن مجید بھی پڑھ کر کے سنایا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا بہت جلد لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے نا اثر کرتا ہے۔ اس لیے آپ کسی کو بھی اگر دعوت دو، چاہے مسلمان کو دو چاہے غیر مسلم کو دو، جس کو بھی آپ دعوت دو تو اس کے سامنے آپ قرآن مجید پڑھ کر کے سناؤ، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے جیسا کلام بنانے سے لوگ قاصر تھے اور آج بھی قاصر ہیں، اور قیامت تک کے جو ہے نا قاصر رہیں گے، کیونکہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے نا، یہ تو اللہ نے چیلنج کیا، تحدی کی ہے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو ایک آیت ہی بنا دو نا، اس کی جیسی ایک سورت ہی بنا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ میں قرآن مجید بھی پڑھ کر کے سنایا کرتے تھے۔ اب ان 6 اشخاص کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پیش کیا۔ اب دین اسلام کو پیش کرنے کے بعد میں ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات بھی پڑھ کر کے سنائی۔ اب ان 6 آدمیوں نے قرآن کریم کی آیات کو سنا، دین اسلام کی باتوں کو سنا، تو فوراً ایمان لائے۔ یہ نہیں کہ بھئی اس کے اندر اس بات میں ہم شک کر رہے ہیں، اس بات میں یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ عرب کے رہنے والے لوگ تھے، قرآن کریم یعنی عربی زبان پر ان کو ملکہ حاصل تھا، عربی زبان سے بہت زیادہ واقف تھے، ماہر تھے، اور قرآن کریم کو بھی جیسے ہی انہوں نے سنا تو سننے کے بعد میں سمجھ لیا کہ بھائی یہ کسی انسان کا، کسی بشر کا کلام نہیں، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ تو خالق کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، فوراً جو اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو ہے یہ لوگ جانے لگے۔ تو بہرحال مدینہ کی جو آباد تھی نا وہ 2 حصوں میں منقسم تھی۔ ایک تو جو ہے ایک حصے میں یہودیوں کا بہت بڑا، یعنی یہودیوں کی ایک آبادی تھی ایک بہت بڑے حصے میں، اور دوسرے حصے میں جو ہے نا یعنی قبیلے اوس اور قبیلے خزرج جو ہے نا رہا کرتے تھے۔ اب مدینہ کے جو یہودی تھے وہ یہودی بار بار ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ایک نبی جو ہے نا مبعوث ہونے والا ہے، اس نبی کو ہم اپنے ساتھ میں لیں گے اور اس کو ساتھ میں لے کر کے ہم سب کے اوپر غالب ہو جائیں گے۔ تو یہ باتیں چونکہ ان لوگوں نے، یہ جو 6 اشخاص تھے یعنی جابر بن عبداللہ، اسد بن زرارہ اور قطبہ بن عامر اور عقبہ بن عامر، عوف بن حارث اور رافع بن مالک، ان سب لوگوں نے پہلے سے جو ان باتوں کو سنا تھا۔ تو اب ان لوگوں نے جیسی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی، تو سننے کے بعد میں جو ہے نا فوراً انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور وہ یہ کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ یہی شخص جو ہے نا یعنی وہ ہو جس کا یہودی جو ہے نا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو فوراً ان لوگوں نے جو ہے اسلام کو قبول کر کے وہاں سے جو ہے یعنی مدینہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہونے لگے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف لوٹا اور وعدہ کر کے گیا کہ ہم اپنی قوم میں جا کر کے جو ہے نا اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں گے، اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے جاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔